اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ماہ مبارک رمضان کے استقبال سے متعلق کہ جس میں ایک مکمل منصوبہ بندی امام نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جس میں ممنوعات اور مرغوبات ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بھی شامل ہے، اور اللہ سے توفیق طلب کرنے کی دعا بھی، جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے اس ماہ رمضان کو مفید، مؤثر، پروڈکٹیو بنانے کے لیے خواستگار ہے، اور ایک برنامہ اس کے سامنے ہے کہ جس پہ اس کو عمل کر کے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ امام کی دعا کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں انسان یا امام اپنی زبان سے، انسان کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ ہمیں قرب الہی کا متلاشی ہونا چاہیے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ نہ تیری کی بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں۔ دیکھیں، ہمارے تمام اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں وہ سب قربتاً اللہ کے متلاشی ہوتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، بلکہ ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا خدا کی رضا کے لیے ہے۔ تو اس قرب الہی کو مد نظر رکھ کے جو بھی کام کیا جائے گا انشاءاللہ قبولیت کا درجہ پائے گا، کیونکہ ہم نے دنیا والوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے اگر کوئی کام کیا تو وہ ریاکاری میں شمار ہوگا۔ چنانچہ قربتاً اللہ وہ نیت ہے، وہ منزل ہے جس کے لیے ہمیں سارے کام انجام دینے۔ ویسے تو نیت کے اعتبار سے جنت کا حصول بھی ذہن میں ہوتا ہے، نیت کے اعتبار سے دوزخ کا خوف بھی ذہن میں ہوتا ہے، لیکن سب سے اچھی نیت تو یہ ہے کہ انسان خدا کی خوشنودی کے لیے اس کو عبادت کا استحقاق شمار کرتے ہوئے اپنی عبادتوں کو انجام دے۔ مولا دعائے کمیل میں فرماتے ہیں صبرت علی عذابک کیف اصبر علی فراقک، کہ میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے دو بچوں کے درمیان صلح کرواتی ہے، دونوں ایک کھلونے کے متقاضی ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو ماں کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے اس کے حوالے کھلونا کر کے یہ تمہارا ہوا اور تم بس میری نظر سے دور ہو جاؤ، اور وہ کھلونا خوشی خوشی لے کر چلا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے اس کو گلے لگا کے کہتی ہے بیٹا صبر کرو، میں تمہیں اور لا دوں گی۔ تو آپ دیکھیے، کھلونا اس کو ملا جو کہ نافرمان تھا، اور وہ بیچارہ بدنصیب خوش ہو کے چلا بھی گیا، اور کھلونے کی بجائے، یعنی جو کھلونوں سے محروم ہوا، رضائے مادر اس کو ملی کہ جو فرما بردار تھا۔ تو اصل چیز رضا الہی ہے۔ جنت اور دوزخ بعید ہے، بہت بات کی چیز ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نہ تو جنت کی خواہش میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں تو تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں۔
کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی لالچ میں عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور دوزخ کے خوف کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور اللہ کو لائق عبادت سمجھنا یہ عاقلوں کی، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ تو ہمیں قربتاً اللہ کو ذہن میں رکھنا ہے، نہ کہ خوف یا کسی لالچ کو۔ وہ بھی رکھ کے عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ ترین بلند ترین درجہ عبادت کا خدا کی رضا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک توحید پرست کو ایک بادشاہ نے سر عام زد و کوب کیا، اور پھر کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ بے عزتی کرنے والا، دیکھو سر عام تمہاری بے عزتی ہو گئی، میں نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ تو اس توحید پرست نے جواب دیا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا سے قریب کون ہوا، میں یا تم؟ تو دنیاوی طور پہ بے عزت ہونا، دنیاوی طور پہ محروم ہونا، دنیاوی طور پہ آپ پریشان ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان بس یہ سوچے کہ اس پریشانی نے مجھے خدا سے قریب کیا یا دور کیا۔ بعض اوقات آپ خوشحال ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نعمتوں سے سرشار ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، بظاہر کوئی بیماری نہیں، کوئی روگ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن خدا سے آپ دور ہیں۔ تو یہ مہلت دینا ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو خطرناک ترین صورتحال۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پر کوئی پریشانی عذاب نہیں آتا، اور میں تو بڑے دھڑلے سے گناہ کرتا ہوں اور گناہ کرتا جا رہا ہوں، اور اللہ تو مجھے کوئی پکڑ نہیں کرتا، ایسا کیوں؟ تو امام نے کہا کہ تو بہت خطرناک صورتحال سے دو چار ہے جس کا خود تجھے علم نہیں۔ جو مفہوم روایت ہے کہ انسان کو خود نہیں علم ہوتا کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اور اس نے بلکہ مہلت تو بہت دور کی بات، اس نے اب مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اب میں جو چاہوں وہ کروں۔ یہی رویہ تھا، روش تھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی دربار یزید میں، کہ جب اس نے ملعون نے کہا کہ خدا نے تم کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور ہمیں عزت دی، تمہیں شکست دی، ہمیں فتح دی، تو بی بی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو اللہ کی خوبصورتی اور حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی گو کہ ہم نے قتل ہونا برداشت کیا، ہم نے اہانت سے گزرنا برداشت کیا، بھوک و پیاس کو برداشت کیا، لیکن ان تمام صعوبتوں پریشانیوں کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہوئے۔ اور یزید اپنی تمام تر فتوحات، عیاشیوں اور آسائش کے ساتھ خدا سے دور ہوا، راندہ درگار ہوا اور ملعون قرار پایا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کس حالت میں ہیں، اچھی حالت میں ہیں، بری حالت میں ہیں، آپ خدا سے کتنے قریب ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ چاہے آپ دینی اور دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہوں یا قسمہ پرسی یا گناہ گار زندگی گزار رہے ہوں، اللہ سے آپ کی قربت میں اضافہ ہوتا ہے یا دوری میں اضافہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے بعد، یہ اصل سوال ہے۔ اور اگر انسان یہ نیت ہر کام کو کرنے سے پہلے کر لے کہ مجھے اس کام سے خدا سے قریب ہونا ہے، تو یقیناً وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو پورے خلوص کے ساتھ کرے گا۔ پھر امام ثواب کا تذکرہ کرتے ہیں، صرف ان چیزوں کے بجا لینے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں۔ دیکھیں امام فرماتے ہیں کہ میں نے جنت جیسا قیمتی مال نہیں دیکھا جس کا طالب سو رہا ہے، اور جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں جانے والا، جس سے بھاگنے والا گہری نیند سو رہا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آیا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری جانوں کی صرف ایک ہی قیمت ہے، اور وہ ہے جنت، پر انہیں جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے فروخت نہ کرنا۔ اکثر جیسے ابھی ظاہر کیا گیا، الٹیمیٹ گول خدا کی رضا، جنت تو تحفہ ہے جو آپ کو ملے گا، جس کے سبب آپ خدا کی رضا حاصل کریں گے، بلکہ خدا کی رضا
حاصل کرنے کا ایک ٹوکن، ایک اشارہ، ایک تحفہ، ایک سرٹیفکیٹ ہے جنت، کہ جنت میں وہی لوگ ہوں گے جن کو خدا کی رضا ملے گی۔ تو جنت کا حصول بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں، یہ سمجھ کر کہ خدا کی رضا ملے گی۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ خدا کی رضا نہیں ملے گی اور جنت ملے گی، تو پھر آپ کو اس جنت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ میں جہنم میں رہنا گوارا کر لوں گا، لیکن تیری ناراضگی برداشت نہیں کروں گا، یہ کیسے میں سہ سکتا ہوں؟ تو ہمیں بھی چاہیے خدا کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دنیا میں جیسے بھی دن گزر رہے ہوں، اگر خدا کی اطاعت میں گزر رہے ہیں تو بہت اچھے دن ہیں، چاہے وہ مفلسی میں ہوں، چاہے وہ بیماری میں ہوں، چاہے وہ اہانت اور تذلیل میں ہوں۔ اور اگر وہ دن خدا کی رضا کے بغیر گزر رہے ہیں تو کتنی ہی اچھی اور خوشحال زندگی ہو، اس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری، شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دیں، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یقیناً انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے، نیت اچھی رکھتا ہے، وہ قبول ہو جاتا ہے، بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور وہ عمل غارت ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کے ظاہر خوبصورت ہوں گے اور باطن قبیح۔ اور خوف خدا ان کے دل میں باقی نہیں رہے گا، ان کا دین ریا ہو جائے گا اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ غالباً یہ وہی زمانہ ہے کہ ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالتے ہیں، اس کو فیس بک پہ ڈالتے ہیں۔ ہمیں کسی کی مدد کی پہلے فکر بعد میں ہوتی ہے اور اس کی تشہیر کی پہلے فکر ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں سیلفی لینے کی پہلے فکر ہوتی ہے کہ پہلے ہم راشن دیتے ہوئے سیلفی لے لیں کسی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بزرگ کے پاس گیا، کسی غریب کے پاس، اور اس کو راشن دیا۔ اس غریب نے کہا کہ کیا تم فوٹو نہیں بنواؤ گے؟ تو اس شخص نے جواب دیا بس اوپر بن رہی ہے ویڈیو، فوٹو وہ کافی ہے۔ وہ کیا کہ جب وہ چلا گیا تو فقیر نے اوپر دیکھا تو چھت پہ اس کا بھائی، اس کا دوست ویڈیو بنا رہا تھا۔ تو اتنی زیادہ ریاکاری، روزے میں ریاکاری کہ آپ اپنا منہ لٹکائے رکھیں، کوئی پوچھے تو کہیں کہ روزہ ہے۔ جماہل ہے، لوگوں کے سامنے کوئی پوچھے تو کہیں کہ رات کو میں جلدی اٹھ گیا تھا، نماز شب شروع کی ہے میں نے، اور کسی نہ کسی طرح اپنے کسی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کر دینا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اپنی ریٹنگ بڑھانے کی خاطر اپنے تمام اعمال کو کھو دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کو بڑا شوق تھا اپنی ریاکاری کا، اپنے اعمال کو دکھانے کا۔ وہ علاقے کی مختلف مساجد میں نماز پڑھتا اور طویل نماز پڑھتا، اور سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بڑا عبادت گزار ہے، پورے محلے، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ پھر وہ ایک دفعہ شہر کے بہت دور افتاد علاقے میں گیا، وہاں کی مسجد میں نماز پڑھی، عشاء کی نماز دی۔ اس نے کہا میں سب سے آخر میں مسجد میں جاؤں گا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ کون سب سے آخر میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ نکلے۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگا تمام لوگوں کے جانے کے بعد، تو اس کو احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس شخص کا سایہ جو ہے سامنے پڑ رہا تھا لائٹ کی وجہ سے۔ وہ رک گیا کہ پہلے یہ شخص مسجد سے نکلے اور پھر میں نکلوں گا، تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں سب سے آخر میں مسجد سے نکلا۔ لیکن وہ شخص تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور مسلسل سایہ اس کے آگے پڑ رہا تھا اس شخص کا۔
اور یوں پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی، صرف اس شخص کے انتظار میں کہ کب اس کی عبادت ختم ہو پیچھے والے کی تو میں مسجد سے نکلوں، تاکہ میرا ایک ریکارڈ قائم ہو جائے، مثلا میں لوگوں کو بتا سکوں۔ کہتے ہیں کہ جیسی فجر کا وقت آیا، مؤذن نے مسجد کا دروازہ کھولا اور اس کے شخص پہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میاں آپ کس طرح پوری رات اس مسجد میں گزار لیتے ہو؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پیچھے کتا بیٹھا ہوا ہے؟ آپ نے کیسے یہ رات پوری گزار لی، آپ کو پتہ بھی نہ چلا؟ تو اس شخص نے گویا کتے کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت کو غارت کر دیا۔ تو لوگ جن کو ہم دکھا رہے ہیں وہ جانوروں سے بدتر نہیں ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کر رہے ہیں، فقط ریاکاری کی وجہ سے، اور آپ جو ہے اس ریاکاری کی وجہ سے اپنے نام اعمال کو دھو ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں جو فاسق ریاکار ہوگا اس کو 4 ناموں سے یاد کیا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے ہیلا گر اور اے خاسر۔ کافر تو یوں کہا جائے گا کہ وہ جب اللہ کی بجائے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو بس اس نے شرک کیا، اس نے خدا کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ پھر فاجر، ایک ہوتا ہے فاسق، ایک ہوتا ہے فاجر۔ فاسق یعنی گناہ کرنے والا، فاجر یعنی علی الاعلان گناہ کرنے والا لوگوں کے سامنے، اور ریاکاری تو ہوتی لوگوں کے سامنے تاکہ ہم اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھا سکیں۔ تو ریاکار فاسق نہیں بلکہ فاجر ہے، فاسق سے بھی بڑھ کر زیادہ گناہ گار۔ اور پھر اے ہیلا گر یعنی بہانے تراشنے والا۔ تو ریاکار بہانے تراشتا ہے کہ ہوتا کچھ ہے اور کر کچھ اور رہا ہوتا ہے، دل میں تعریف کا جو ہے وہ سمندر موجزن ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جائے گی، اور بظاہر وہ لوگوں کو جو ہے وہ عبادت کر کے بتلا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں اے خاسر، خاسر یعنی خسارے میں رہنے والا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان اتنی تمام عبادتوں کے باوجود جہنمی، اس سے بڑا خاسر، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کیوں ہوگا؟ ایک تو وہ ہے کہ جس نے اعمال نہیں کیے، اعمال کیے تو ناقص کیے، کم کیے، اور ایک وہ جس نے پورے اعمال کیے لیکن اللہ کو نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس لیے اس کو خاسر کہہ کے مخاطب کیا جائے گا۔ اور پھر کہا جائے گا تیرا عمل نابود ہو گیا، تیرا اجر و ثواب باطل ہو چکا، آج تیرے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں، لہٰذا تو اپنا اجر اس سے طلب کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اپنے اعمال نامے کو لے کر اور جنت میں جانے کی اجازت مانگے گا، تو اللہ کہے گا کہ ان لوگوں سے اپنا اجر طلب کرو جن لوگوں کے لیے تم اپنے کام انجام، اپنی عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں اودیمو ڈال دیا جائے گا۔ ایک آدمی عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، حج نہ کرے، صعوبتوں، زحمتوں، مشکلوں، پریشانیوں کو برداشت نہ کرے تو اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص یہ تمام کام کرنے کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے، کتنا بڑا خاسر، کتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ چنانچہ روزے کے لیے خصوصی طور پہ کہا جاتا ہے کہ روزہ کی خفیہ عبادت ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود نظر آ رہے ہوتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، جاتے آتے ہوئے وہاں قیام، طواف، مزدلفہ کا قیام، عرفہ کا قیام، جمرات، ہر جگہ آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹ کچھ کرتے ہوئے۔ آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اکیلے میں دیتے ہیں تو کم از کم اس شخص کو تو پتہ ہوتا ہے جو لے رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، کیونکہ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، اور روزہ کچھ کھانے کا نام نہیں ہے، روزہ تو کچھ نہ کرنے کا، گناہوں کے نہ کرنے کا اور کھانا پینا نہ کرنے کا نام ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ مصلی پہ ہوتے ہیں، آپ رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں، میں حج کر رہا ہوں تو آپ حج کر رہے ہوتے ہیں، میں زیارت کر رہا ہوں تو آپ زیارت، میں انفاق کر رہا ہوں تو اس وقت پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن
روزے کی حالت میں آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا اور آپ روزے سے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تنہائی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، تکلیف میں، پیاس میں، بھوک میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ روزہ رکھتے ہیں. کئی مرتبہ فریج کا دروازہ کھولتے ہیں، پھر بھی آپ اس میں سے کچھ نہیں کھاتے. خواتین دن بھر افطاری اور سحری میں مشغول رہتی ہیں. افطاری گھنٹے 2 گھنٹے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس میں سے کچھ نہیں چکھتی. بچوں تک کو دیکھا گیا، یہ تو چلیں بڑوں کی بات ہے، بچوں تک کو دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اکیلے میں روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنا کسی بچے نے اکیلے میں چپکے سے روزہ توڑ دیا اور وہ کہتا پھر رہا ہو کہ میرا روزہ ہے. توڑ لیا ہوگا شدت پیاس اور بھوک کی وجہ سے، لیکن شرمندگی کے مارے وہ بتا بھی دے گا. بچے جان بوجھ کے نہیں کھاتے، صبح جب اٹھتے ان کو سحری میں نہیں اٹھایا جاتا کہ نہیں بس ہمارا روزہ ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گا. ابھی ناشتہ کر کے بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے. روزہ عبادت ہی ایسی ہے، ایسی خفیہ عبادت کہ انسان راضی ہو جاتا ہے اس کو خفیہ طور پہ انجام دینے کے لیے. تو روزہ رکھنا ہمیں ریاکاری سے، اجتناب، شو آف سے دور رہنا سکھاتا ہے. پھر امام اس روزے میں ہونے والی عبادات اور عبادات میں سب سے اہم نماز کی طرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس میں نماز پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں اور ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے ہیں اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں آگاہ فرما. اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل کرنے والے، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے اور انہیں ان کے اوقات میں اسی طریقے پر جو تیرے عبد خاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع و سجود اور ان کی تمام فضیلت و برتری کے پہلو میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں. دیکھیے، امام اور عبادت کو بھی منتخب کر کے کہہ سکتے تھے ذکر و اذکار ہیں اور دیگر عبادات ہیں. نماز کا ہی کیوں ذکر کیا؟ ہو سکتا ہے امام کے ذہن میں کچھ ہو، لیکن جو علماء اعلام تفسیر بیان کرتے ہیں وہ ہے کہ غالباً اس وجہ سے کہ نماز اور روزے کا ہدف ایک ہے. روزے کا ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، جو ہم پڑھتے ہیں آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اللہ، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہدف تقوی. نماز کا ہدف ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز برائیوں اور فواحشات سے روکتی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 9، یعنی برائیوں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے. اور روزے کا ہدف گناہوں سے روکنا، دونوں صورتوں میں گناہوں سے روکنا ہے. بلکہ اگر تھوڑی سی دقت کی جائے تو روزہ بنسبت نماز کے گناہوں سے زیادہ روکتا ہے. کیوں؟ نماز کے دوران آپ مصلی پر ہوتے ہیں، تسبیحات میں ہوتی ہے، شرائط نماز، مقدمات نماز اور حرکات و سکنات، تعقیبات، زیارت، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ مصلی پر بیٹھ کے اس کو انجام دیتے ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے نماز میں تو بات کرنے ہی کی اجازت نہیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں، تو آپ حرام کام یا گالم گلوچ تو بہت دور کی بات ہے. لیکن جب مصلی آپ اٹھا دیں گے، نماز ختم ہو جائے گی، روزہ آپ کا جاری رہے گا. آپ فجر کی نماز پڑھ کے آفس چلے جاتے ہیں، آپ اسکول چلے جاتے ہیں، خاتون خانہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں. لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں روزہ ان کا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. نماز میں ایسا نہیں ہوتا، نماز آپ کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی ہے کہ آپ بولیں گے بھی تو نماز چھوٹ جائے گی. یہاں روزہ آپ کے ساتھ ہے. آپ نے غیبت کی، جھوٹ بولا، موسیقی، بد نظری اور کرپشن، دیگر کاموں میں آپ نے آپ کو انوالو کیا، وہاں آپ کا روزہ خراب ہونا شروع ہوا، گویا آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا. اچھا، روزہ دن میں ہوتا ہے، رات میں بھی نہیں ہوتا. رات میں تمام ایکٹیویٹیز سوئچ آف ہو جاتی ہیں، آپ گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں صبح تک. اللہ تعالیٰ نے روزے کو دن بھر رکھا ہے. ایک تو ڈیوریشن 14، 16، 18، 20 گھنٹے کا، اور نمبر 2
دن میں رکھا ہے، جس میں سوشلائزیشن ہوتی ہے، جس میں کاروبار ہوتا ہے، جس میں درس و تدریس ہوتا ہے، جس میں کام کاج ہوتے ہیں، ایک تو زحمت و مشقت برداشت کرنا مقصود ہے بھوک اور پیاس کی، اور دوسرا معاملات میں درستگی، کاروبار کرنا ہے تو حلال کرنا ہے، پڑھنا لکھنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ، امتحان ہے تو نقل نہیں کرنی، گھر کے کام پوری تندہی سے انجام دینے۔ تو نماز کے دوران تو آسان ہے گناہوں سے بچنا، روزے کے دوران گناہوں سے بچنا ذرا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو قرار دیتا ہے سبب تقوی کا، گناہوں سے بچنے کا۔ اچھا، اب آپ یہاں پہ یہ سن لیجئے کہ تقوی کیوں ضروری ہے، کہ انسان جو ہے وہ تقوی کیوں حاصل کرتا ہے، یا اس کو تقوی کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ تو سب سے اہم کام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کوشش کرتے ہیں علم حاصل کریں، لیکن ہم علم حاصل نہیں کر پاتے، یا کوئی شارٹ کٹ ہو، کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکیں، لیکن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ علم نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، اس لیے علم نہیں حاصل ہو پا رہا۔ اور تقوی نام ہے ان تمام علوم کا علمی مظاہرہ کرنا، عملی مظاہرہ کرنا جو آپ سیکھتے ہیں۔ مثلا بچہ کھانا کھاتا ہے، لقمہ اس کے منہ میں ہوتا ہے اور ماں سے کہتا ہے ایک اور لقمہ، ایک اور بائٹ، تو ماں کہتی ہے کہ پہلے جو لقمہ منہ میں ہے اس کو اندر لے کے جاؤ، اس کو نگلو، تاکہ جگہ خالی ہو، دوسرا لقمہ رکھا جا سکے۔ اگر پہلے لقمے کی موجودگی میں دوسرا لقمہ ہم نے ڈالا تو انسان وامٹ الٹی کر دے گا۔ یا جسے کہتے ہیں کہ استاد سے ایک طالب علم کہتا ہے کہ سر مجھے دوسرا سبق پڑھا دیں، اگلا سبق، تو استاد اس سے پوچھتا ہے کہ پرانا سبق یاد کیا؟ تو کہتا نہیں پرانا سبق تو نہیں یاد کیا۔ تو استاد کہتا ہے پہلے پچھلا سبق یاد کرو، پھر تم کو اگلا سبق جو ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ تو مومن کا بھی یہ ہے کہ جب وہ چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، اب تو اس کی ذمہ داری ان پہ عمل کرنا۔ جب وہ عمل کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو علم دے گا، ورنہ بغیر عمل کے زیادہ علم جمع کرنا تو اور اس کے لیے ایک بوجھ بن جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان وہ کام کرتا ہے کہ جو ان باتوں پہ عمل کرتا ہے کہ جو اس کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ان باتوں کا علم دے دیتا ہے کہ جو اس کو نہیں معلوم۔ یہ طریقہ علم حاصل کرنے کا کہ جو آپ کو معلوم ہے اس پہ عمل کریں، اور جو آپ کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ خود بخود آپ تک پہنچا دے گا، یا کم از کم آپ کے لیے اس علم کا حصول آسان بنا دے گا آپ کے لیے۔ یہ پہلی اہمیت، پہلی فضیلت، پہلا سبب کہ ہمیں تقوی کیوں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ تقوی علم کے حصول میں معاون ہے، علم کا سبب ہے، علم کے بڑھاوے کا سبب ہے۔ دوسری ایک چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے درمیان جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے نزدیک بزرگ اور برتر ہیں، یعنی سب سے زیادہ کرامت والا، بزرگی والا وہ ہیں جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار ہیں۔ تو بادشاہت، منصب، دولت، اولاد، کوئی چیز انسان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ لوگوں میں تو وہ بلند و بالا، بزرگی والا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک بزرگی اور اطاعت اور بڑے مرتبے والا اس وقت بنے گا جب وہ تقوی اختیار کرے گا۔ پھر امام اسی نماز کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے ہمیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام جب وضو کرتے تو ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا،
لوگ پوچھتے ہیں یا امام خیریت تو ہیں، آپ اتنے متفکر اور مضطرب اور پریشان کیوں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ بچے کو کہا جائے کہ اب جاؤ، تمہیں بابا یاد کر رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ کانپنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بابا کیا چاہ رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، ڈانٹنے کے لیے بلایا، سزا دینے کے لیے بلایا ہے۔ تو امام بھی گویا اس طرح مضطرب ہیں کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں، حالانکہ امام تو بے خطا ہیں۔ ہمیں اس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اتنی کپکپاہٹ اور مضطرب حلیہ انداز تو ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ امام جب چوتھے امام سورہ فاتحہ پڑھتے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے تو اس کو کئی مرتبہ دہراتے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو انسان جب ایک چیز کی تکرار کرتا ہے تو گویا وہ تاکید کرنا چاہتا ہے کہ حقیقت میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں، اور میں تجھی سے مانگتا ہوں اور کسی اور سے نہیں۔ یا انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے یہ لفظ، یہ جملہ دل کی گہرائیوں سے ادا نہیں کیا، یا نعوذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور مجھے جو ہے بار بار یقین، یا اللہ مجھے سچا نہیں سمجھے گا، مجھے بار بار اس کا جو ہے وہ اللہ کو یقین دلانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حج پر گئے تو لوگ، آپ کو معلوم ہے جیسے خانہ کعبہ نظر آئے، بلکہ پہلے سے ہی لوگ لبیک لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور اس کا لطف ہی جسے کہتے ہیں کہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو امام خاموش تھے اور تمام لوگ جو ہیں وہ لبیک لبیک، حالانکہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے، سب سے بلند آواز، سب سے آگے بڑھ کر لبیک کرنے کا حق تو خود امام رکھتے ہیں۔ امام سے پوچھا، امام سب تو لبیک کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے؟ اور امام فرماتے ہیں کہ میں اس ڈر میں مبتلا ہوں کہ میں نے لبیک کہا اور وہاں سے آواز آئی لا صادق، کہ ہم نے تمہیں قبول نہیں کیا، یو آر ناٹ ویلکم، ہم تم کو خوش آمدید نہیں کہہ رہے۔ میں اللہ سے آنے کی طلب کروں، دعا مانگوں، لبیک کہوں کہ میں حاضر ہوا، اور اللہ کہے کہ نہیں، چلے جاؤ، مجھے تمہاری حاضری نہیں چاہیے اور تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ، حالانکہ امام کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جملہ تو گناہ گاروں کو، فاسق و فاجر کو کہنا چاہیے، اور امام تمام تر گناہ نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نااہل سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاؤں۔ تو نماز ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ نماز کے سجدے جن کی تفسیر یہی ہے کہ پہلی مرتبہ انسان جب جو ہے وہ اٹھے گا، زندہ ہوگا، دنیا میں ہوگا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو روز محشر میں ہوگا۔ تو نماز اور روزے دونوں کو ملا کر کہا گیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب امام سے پوچھا گیا صلاۃ کا لفظ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، نماز سے استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ صبر کیا ہے؟ تو امام نے کہا صبر سے مراد روزہ ہے۔ تو آیت میں بھی صبر اور روزہ ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی صبر اور روزہ تقوی کا سبب ہے۔ تقوی علم کا سبب ہے، اور تقوی اور علم انسان کی بزرگی اللہ کے نزدیک ہونے کا سبب ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں آپ اپنی عبادتوں کو انجام دیں، فقط فرائض نہیں بلکہ اپنے نوافل پہ بھی توجہ دیں۔ اس سے پہلے اگر نوافل نہیں پڑھے تو اس دفعہ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ نہیں تو چند نوافل ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نوافل پڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تو عشاء کی 2 نوافل جو بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں ان سے ابتدا کریں۔ اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا جو سولیس مسل ہے، کاف مسل، جو کہ سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی کہلاتا ہے، وہ بلڈ کو اوپر پمپ کرتا ہے، اور
بلڈ کو ٹانگوں میں جمع ہونے سے بچاتا ہے اور اس سے کلاٹ نہیں بنتا، برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ تشہد کی حالت میں اسپیشلی بیٹھنا، آلتی پالتی یا جسے کہتے ہیں نا کہ 4 زانو ہو کے بیٹھنا، وہ نہیں، جیسے یوگا وغیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں۔ تشہد کی حالت میں بیٹھنا انسان کو ہارٹ اٹیک سے اور فالج سے، پیرالیسس سے بچاتا ہے، برین ہیمریج سے بچاتا ہے۔ تو اگر نوافل میں سستی ہے تو عشاء کی 2 رکعت سے ابتدا کریں، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ عشاء کی 2 رکعت جو ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ رزق میں بڑی معاون ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ اور ویسے بھی کسی بھی نفل کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اللہ بہرحال وہ ثواب تو نہیں ملے گا کہ جو ملنا چاہیے، لیکن بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ چلیں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن کم از کم ابتدا تو کریں۔ 2 رکعت فجر کی، جس کی تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر فجر قضا ہونے والی ہے اور تمہارے پاس ٹائم ہے 4 رکعت کا، تو 2 رکعت نفل فجر کی پڑھو پہلے، پھر 2 رکعت فرض پڑھو۔ ان 2 رکعتوں کو فجر کے وقت میں داخل ہونے سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال بڑی تاکید آئی ہے، تو آپ ان سے ابتدا کریں۔ پھر مغرب کی 2 رکعت آپ جو ہیں وہ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لیں۔ پھر عصر اور ظہر کی 8 رکعتیں آپ 2 رکعت سے ابتدا کر دیں۔ یعنی ہر نماز میں 2 رکعت نفل کم از کم آپ پڑھنے کی ابتدا کریں، عشاء سے کریں، پھر فجر، پھر مغرب، پھر ظہر، عصر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام نوافل کا عادی بنا دے گا۔ اور ویسے بھی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر ہے۔ ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ تو جب نماز اور روزے کا حصول کا مقصد اور نتیجہ ایک یعنی تقویٰ ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور اسی طرف امام نے توجہ دلائی۔ پھر امام صلح رحمی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دعا کرتے ہوئے، اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلح رحمی اور انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خبرگیری کریں، اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں، اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاک و پاکیزہ و طیب بنا لیں، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دستے مصالحت بڑھائیں، جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف برتیں، جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح صفائی کریں، سوائے اس کے جس سے تیرے لیے اور تیرے خاطر دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ وہ ایک ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھ سکتے، اور ایسا گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے۔ علامات مومن کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ مومن کی 3 علامات ہیں: دن میں روزہ، رات میں عبادت، اور ملاقات مومن۔ اتفاق سے یہ تینوں چیزیں ہم ماہ رمضان میں بآسانی کر سکتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں نوافل اضافی پڑھ کر یا تلاوت قرآن کر کے اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں، اور افطار پارٹی کی صورت میں یا ویسے بھی آنے جانے کی صورت میں، ملاقات کی صورت میں یہ تیسرا فریضہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں علامات مومن کے اوپر مکمل طور پہ ثابت آتی ہیں، صادق آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام کی دعا کے ذریعے ہمیں جتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میری عبادت میں اپنے معاشرتی حقوق، خاندانی حقوق، حقوق الناس نہ بھول جانا۔ حقوق العباد اور حقوق الناس دونوں مل کر دین کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی قابل مذمت ہیں کہ جو فقط عبادت میں مصروف ہیں، گھر بار بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، اور وہ بھی قابل مذمت ہیں جو صرف الناس لوگوں کی فکر کرتے ہیں اور خدا کی جو ہے وہ فکر نہیں کرتے۔ تو حدیث رسول اب تو کافی سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کہ رسول فرماتے ہیں کہ مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا مجھے اپنی مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر لگتا ہے۔ یعنی آپ خرچہ کریں، ٹائم نکالیں، صحبتیں سفر کی برداشت کریں، اور پھر مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف کریں 3 دن 10 دن جتنا بھی، اور
یہی ثواب آپ گھر بیٹھ کے افطار کے بعد، افطار سے پہلے صرف گپ شپ میں وقت گزار دیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اجتماعی عبادات انجام دے، فقط یہ ہے کہ بس گھر میں وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے حقوق الناس کی۔ ایک دفعہ ایک شخص امام کے ساتھ طواف کر رہا تھا، کتنی بڑی سعادت، حج کا طواف یا عمرے کا طواف غالباً کسی کا بھی۔ تو امام نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک شخص اس کو اشارے سے بلا رہا ہے لیکن یہ جا نہیں رہا ہے۔ امام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا امام یہ میرا دوست ہے اور ایک کام کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے میں طواف مکمل کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ تو امام نے کہا نہیں، پہلے اس کی حاجت سنو اور اس کی حاجت کو پورا کرو پھر طواف کرنے آنا۔ تو وہ شخص گیا اور طواف چھوڑ کر اس کی حاجت کو پورا کرنے گیا، واپس آیا تو امام نے کہا کسی کی حاجت پورا کرنا طواف سے افضل ہے۔ بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران کسی کی بیماری کی اطلاع ملے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اتنا سخت معاملہ، اتنی سخت تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی طور پہ نوافل عبادتوں کو کہتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور لوگوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو خود جسے کہتے ہیں کہ آس پڑوس، وہ لوگ جو آپ کے سرکل میں ہیں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تو ملتا ہے کہ وہ اپنی دعائیں جب مانگتی ہیں تو پڑوسیوں کی دعاؤں میں وقت گزر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دعا کب مانگیں گی؟ تو بی بی فرماتی اجار سمتدار، پہلے پڑوسی اور پھر گھر والے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی دعا اس کے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کے روزگار کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے حق میں قبول کرے گا۔ آپ نے جو ہے وہ صحت کے لیے دعا مانگی تو وہ دعا آپ کے حق میں پوری کرے گا۔ تو اپنی دعا سے پہلے، بلکہ اپنی ہی دعا جیسی دعا ہم دوسروں کے لیے مانگ لیں تو خود بخود ہمارے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ پھر سب سے اہم بات کہ وہ لوگ جو عوام الناس میں سے ہیں ان کی طرف خیال کرنا۔ کہتے ہیں کہ شیخ مرزا انصاری کے زمانے میں ایک شخص کے خواب میں شیطان آیا اور اس کے کاندھے پہ اور اس کے جسم پہ بہت سارے مختلف سائز کے پھندے پڑے ہوئے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ اتنے سارے پھندے کس کام کے، کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ مختلف پھندے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہیں، یعنی جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس کے لیے اتنا ہی بڑا پھندا۔ تو اس شخص نے کہا یہ سب سے بڑا پھندا تم نے کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ سب سے بڑا پھندا شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے تھا، لیکن اب نہیں، اب یہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کیسے؟ کہیں گے آج ان کی بچی بھوک سے تڑپ رہی تھی اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ بیت المال میں سے کچھ خمس کے پیسے نکال لیں، اس کو خرچ کر دیں، کل جب پیسے آئیں گے ہمارے پاس تو ہم رکھ دیں گے۔ تو شیخ مرزا انصاری وہ پیسے لے کے باہر نکلے، کہتے ہیں تھوڑی دور گئے تھے کہ واپس آ گئے اور کہا کہ اگر میں صبح تک مر گیا تو پھر اس کا حساب کون دے گا؟ تو آپ نے دیکھا ایک حساب کتاب کے خوف کی وجہ سے کہ یہ مال دوسروں کے لیے ہے، یہ مجھے اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرنا۔ انہیں شیخ مرزا انصاری کا ایک اور واقعہ میں ملتا ہے کہ جب ان کی بیوی درد زہ میں مبتلا ہوئی تو ایسے موقع پر عورت کو روغنی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، طاقتور مقوی غذائیں، تاکہ اس کے جسم میں طاقت آئے۔ تو خواتین نے شیخ مرزا انصاری سے کہا کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے تاکہ ہم آپ کی زوجہ کو یہ مرغن غذائیں کھلا سکیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ بیت المال گئے کچھ پیسے نکالنے کے لیے، پھر واپس آئے اپنے ارادے کو منسوخ کر کے کہ میرے پاس اس کے لیے پیسے نہیں۔ جب پوچھا گیا وہ کیسے، کہیں گے ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی رات کسی طالب علم کو یا کسی شخص کو اپنی بیوی کی زچگی کے لیے یہ کھانے خریدنے پڑے
اور وہ میرے پاس آئے تو یہ نہ ہو کہ میں اس کی مدد نہ کر سکوں۔ تو یہ ہے حقوق الناس، یہ ہے صلہ رحمی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والے کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا ہر کسی سے ملتا ہے، چاہے کوئی اس پہ ظلم کرے، چاہے کوئی اس کو باتیں سنائے، برا بھلا کہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ نبھا رہا ہوتا ہے، اس لیے تمام لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ پھر رزق میں برکت کس کو نہیں چاہیے؟ کس کو پیسے نہیں چاہیے، اضافی مال نہیں چاہیے؟ عمر کون نہیں چاہتا کہ عمر میں اضافہ ہو، طویل زندگی ہو، اور میں اپنے خاندان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لمحات گزاروں۔ تو عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ، مقبولیت میں اضافہ، اور قیامت کے دن حساب کتاب بھی آپ کا آسان۔ کتنا جسے کہتے ہیں کہ سادہ سا فارمولہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قطع رحمی، جو صلہ رحمی کا الٹ ہے، ضد ہے، وہ انہی لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو کینہ رکھتے ہیں، اور کینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو پھر روحانی درجات آپ کے نہیں بلند ہوتے، آپ جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں جا پاتے۔ کہتے ہیں ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری روحانی ترقی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ بھی کتنی کمال کی بات ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میری روحانی ترقی رک گئی ہے اور میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ یہ یقیناً محسوس ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جو صاحب معرفت ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ رجب علی خیاط سفر میں تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ایمان میں کمی ہو گئی ہے، ان کے اور خدا کے درمیان حجابات آ گئے ہیں، وہ خدا سے ذرا دور ہو گئے۔ فوراً اللہ سے ارتباط کیا اور پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تجھ سے کیوں دور ہو گیا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ پچھلے اسٹیشن پہ جو تم نے کھانا کھایا تھا سفر کے دوران ٹرین کے، اللہ نے کہا کہ پچھلے اسٹیشن پہ جو تم نے کھانا کھایا تھا وہ مشکوک تھا، فقط مشکوک غذا کے کھانے سے انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، حجابات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک لقمہ اگر زیادہ کھا لے تو آئمہ کی زیارت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے انسان۔ تو وہ جو شاگرد تھا اس نے محسوس کیا کہ اس کی روحانی ترقی رک گئی ہے، وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اپنے استاد سے کہا کہ میری روحانی ترقی رک گئی ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ تدبیر بتلائیے، وجہ بتائیے۔ تو استاد نے کہا کہ کیا تمہارا کسی رشتہ دار سے کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی، کوئی کینہ پروری ہے؟ تو استاد نے جواب دیا نہیں، میری تو کسی سے بھی دشمنی نہیں، نہ کینہ ہے کسی کے لیے میرے دل میں۔ استاد نے کہا یاد کرو، غور کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو نہیں، میرے والدین کا ایک رشتہ دار سے جھگڑا ہے اور اس رشتہ دار کے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ بس آج سے تم اپنی ڈیوٹی لگا لو کہ ان بچوں کی جوتیاں ان کے نکلنے سے پہلے دروازے کے پاس جو بچے جوتیاں اتارتے ہیں اپنے جوتے، ان کو سیدھا کر کے رکھو گے، یعنی تواضع انکساری کا مظاہرہ، تاکہ ان کے لیے تمہارے دل میں کوئی کینہ بھی تھوڑا سا بھی ہو، کیونکہ بہرحال تمہارے ماں باپ ان کے ماں باپ کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے جب والدین کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے دو خاندانوں کا، تو بچے بھی ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ تو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر کینہ پروری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اس بچے نے یہ کام شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ نے اس کی روحانی ترقی میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا۔ تو لوگوں کا خیال کرنا، صلح رحمی کرنا، اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آنا، جو ظلم کرے ان سے بھی انصاف کرنا، بلکہ ان کے ظلم کو برداشت کرنا، تکلیف کو برداشت کرنا۔ کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد
اپنے گھر گیا اور چھٹیوں پہ، اور اس کے بعد واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو استاد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے کیا ایسا کام کیا ان چھٹیوں کے دوران کہ میں تمہیں معرفت کی منزل پہ دیکھ رہا ہوں۔ اب استاد اس زمانے کے ایسے ہوا کرتے تھے جو پہچان لیتے تھے کہ کس شاگرد کی روحانی ترقی ہوئی ہے، کس کی روحانی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا نیکی کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے چہرے پہ نور ہو یا میرا مرتبہ بلند ہو۔ تو اس نے کہا مجھے تمام تر تفصیل بتاؤ اپنے سفر کی، اپنے قیام کی اور واپسی کی۔ اسے بتانا شروع کیا، میں ایسے ایسے گیا اور ان لوگوں سے ملا، پھر وہاں اپنے گاؤں پہنچا، گھر میں قیام کیا، پھر والدین سے، پھر بزرگوں سے، پھر دیگر افراد سے ملا اور پھر واپس آ گیا۔ تو استاد نے کہا نہیں تم غور کرو، اور کیا کیا تم نے کام کیا، اپنی واپسی کا سفر مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ واپسی کا سفر کوئی ایسا خاص نہیں بلکہ بڑا پریشان کن تھا۔ تو استاد نے کہا کیسے؟ دیکھو میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک کشتی میں، آپ کو معلوم ہے کوئی سیٹیں تو ہوتی نہیں، جو جہاں جگہ ملے خالی وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب اس شاگرد کے برابر میں جگہ خالی تھی، ایک مچھیرا کشتی میں داخل ہوا، اور آپ کو معلوم ہے مچھلی کی بدبو جب ہم مچھلی پکاتے ہیں تو کیسی پھیل جاتی ہے، پہلے خوشبو ہوتی ہے پکاتے ہوئے، پھر بعد میں اس کی اسمیل محسوس ہوتی ہے پورے گھر میں۔ تو ایک مچھیرا اپنے تھیلے کے ساتھ جس میں مچھلیاں تھیں، کچھ مچھلیاں مری ہوئی بھی تھیں، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ انتہائی بدبو کہ جس سے میرا سانس رک رہا تھا، میں تعفن کی بو سونگھ رہا تھا۔ اور ہوا یہ نہلے پہ دہلا جسے کہتے ہیں کہ وہ شخص رات میں میرے پاس ہی بیٹھا رہا رات بھر اور سو گیا، اور سوتے میں اس کا سر میری گود میں، یعنی اس کے بال اٹے ہوئے، اس کے منہ سے بدبو، اس کے کپڑے غلاظت کیچڑ میں بھرے ہوئے، اس کا تھیلا میرے اوپر۔ اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کو اٹھا دوں یا اس کو کہہ دوں کہیں اور بیٹھو، تو میں نے سوچا کہ اس کو تکلیف ہوگی، بلکہ میں نے اس سے الگ ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ اگر اس کا سر میں اٹھا دیتا اور اس سے الگ ہو کے بیٹھتا تو اس کی نیند ٹوٹ جاتی۔ میں نہیں چاہ رہا تھا دن بھر کا تھکا ہارا مزدور مچھیرا جو ہے نیند سے بیدار ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ تم نے ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیا ہے کہ جو لوگ سالوں لگاتے ہیں سفر طے کرنے میں۔ تو اس ماہ رمضان میں چڑچڑاہٹ، غصہ، پریشانی، دھوپ، بھوک، پیاس، محنت، زحمت، مشقت، کتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو برداشت نہ کیا، گلہ شکوہ کیا، لوگوں کو برا بھلا کہا اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا تو ہم سارا ثواب ضائع کر بیٹھیں گے، جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ کچھ روزہ داروں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور ہم نے اس مچھیرے کی طرح ذرا صبر کر لیا تو ہم لمحے بھر میں، گھنٹہ بھر میں، دن بھر میں کہاں پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں لوگ سالوں میں پہنچتے ہیں۔ حدیث رسول ہے کہ کسی شخص کا اپنی خلاف طبیعت بات پر صبر کرنا پہاڑ پر 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا اعتکاف، ایسی عبادت جو 40 سال پہاڑ پر رہ کے کی جائے، اس 1 گھنٹے کا صبر اور تکلیف۔ اور یہ ہوتا ہے، ساس اپنی بہو سے ناراض ہے کہ وہ نہیں اٹھتی، وقت پہ نہیں پکاتی، اپنے مطلب کا نہیں پکاتی، بچوں کی پرورش نہیں کرتی، 1 گھنٹہ اگر اس نے صبر کر لیا تو 40 سال کی عبادت۔ اسی طرح بہو اگر اس کو سخت مزاج کا سسرال ملا ہے، ڈیوٹی بڑی سخت ہے اس کی، اس نے 1 گھنٹہ گزار لیا افطار، سحری اور دیگر کاموں کو انجام دینے میں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی اپنے شوہر سے۔ اسی طرح خود شوہر، مرد جو آفس میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، 1 گھنٹہ آنا جانے میں لگ رہا ہے، لیکن تکلیف برداشت کر رہا ہے، کچھ کہہ نہیں رہا ہے۔ آفس میں اپنے باس کی، اپنی کولیگز کی باتیں اور ڈانٹ سن رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔
تو خلاف مزاج باتوں پر صبر کرنا، برداشت کرنا. ہم میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھیں، 3 دن کا اعتکاف فقط، لیکن نہیں بیٹھ پاتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. 40 سال کا اعتکاف کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اگر آپ اپنی خلاف مزاج باتوں پر صبر کریں. اور وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، روزہ تو نام ہی صبر کا ہے. روزہ تو نام ہی اس صبر کا ہے کہ جس سے آپ نماز کی طرح استعانت طلب کرتے ہیں. کس لیے؟ لعلکم تتقون کے لیے. کس لیے؟ فواحشات اور منکرات سے بچنے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا. ہاں، یہاں پر ایک اگر واقعہ آخر میں نہ سنایا جائے تو اس صلح رحمی کے حوالے سے ناانصافی ہوگی. کہتے ہیں کہ واقع ینبع، واقع حرہ میں امام زین العابدین علیہ السلام اپنے قریبی گاؤں ینبع میں منتقل ہو گئے تھے، مدینے سے جو قریب تھا. اور یہ جو ہے یزید کا دور تھا کہ جب اس نے مدینے کو 3 دن کے لیے مباح کر دیا تھا، اور لوگوں نے غبن و غارت کیا. مسجد نبوی میں گھوڑے گدھے باندھے گئے، صحابیات کے ساتھ زیادتی ہوئی، صحابہ کو قتل کیا گیا. پھر مدینے والے کسی طرح ان پر غالب آ گئے. تو کہتے ہیں کہ مروان بن حکم جو ہے وہاں سے فرار ہوا، اور راستے میں اس کو امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ یا گھر نظر آیا. دستک دی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کون ہے. امام نکلے، اب یہ ایک دم سے گھبرا گیا کہ امام جو ہے وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے اور مجھے جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے. تو اس نے کہا، جب اس نے دیکھا کہ امام نے پہچانا نہیں تو کہا کہ میں مسافر ہوں اور آپ کے یہاں کچھ دیر قیام کر سکتا ہوں. تو امام نے کہا کیوں نہیں. امام نے اپنے گھر بٹھا کر اس کو گرم گرم روٹیاں کھلائیں، آرام کیا اس نے. جب وہ جانے لگا تو امام نے توشہ دیا 3 دن کا متاع سفر کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، اور اپنا گھوڑا تازہ دم دیا کہ میرا گھوڑا تازہ دم ہے اور یہ تمہیں بہت جلد تمہارے علاقے شام تک لے جائیں گا. مروان بن حکم پلٹا اور پھر واپس آیا اور کہا کہ یا امام، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا کیوں نہیں، تم ہی ہمارے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو. یہ سننا تھا کہ مروان نے کہا کہ آپ پھر بھی میرے ساتھ اتنی زیادہ نرمی اور مہمان نوازی سے پیش آ رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے اپنے ظرف کے مطابق ہم سے رویہ اختیار کیا، اور مدینے میں تم ہمارے مہمان ہو، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق تم سے سلوک کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان میں تقوی کے حصول کو آسان بنا، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، دن میں روزے اور رات میں شب بیداری کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.